الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کی ہماری یہ مجلس نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی چوتھی مجلس ہے، یعنی اس سے پہلے 3 مجلسیں ہماری قائم ہو چکی ہیں، اور ان تینوں مجالس میں ہم نے بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل نماز کے متعلق سیکھنے اور جاننے کی کوشش کی. پچھلے درس میں یا پچھلی مجلس میں ہم نے نماز کے 2-3 شرائط پر گفتگو کی. سب سے پہلے نماز کے اوقات پر تفصیلی گفتگو کی کہ کب کون سی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. اسی طریقے پر اس کے تعلق سے چند احکام تھے. پھر قبلے کی جانب رخ کرنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ کب آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ اپنا رخ قبلے کی جانب کریں اور کب آپ کو رخصت دی جاتی ہے. وعلیکم السلام. اسی طریقے پر سطر کے احکام و مسائل، نماز میں سطر کا ڈھانکنا مرد و عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے، تو اس تعلق سے جو احکام اور جو مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری تھا، ہم نے اس پر بھی گفتگو کی. آج کے درس میں ہم نماز کی سب سے آخری شرط کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نیت. نیت نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دی تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شرط کی تعریف کیا ہے کہ شرط کی موجودگی میں جس چیز کے لیے یہ شرط ہے وہ چیز پائی جائے گی، وہ چیز مکمل ہوگی، صحیح ہوگی. اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو وہ جو مشروط ہے، جس کے لیے اس شرط کو لگایا گیا ہے، وہ چیز صحیح اور درست نہیں ہو سکتی. تو نیت یہ نماز کے شرائط میں سے اور بہت اہم ترین شرط ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کے لیے اس نے جو نیت کی ہے وہی اس کے لیے مقرر کیا جائے گا. اس کی نیت کے مطابق اس کے تمام اعمال پرکھے جائیں گے اور تمام اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. یہ جو حدیث ہے بہت مشہور حدیث، انما الاعمال بالنیات، اور جتنی حدیثوں کی بڑی بڑی معتمد کتابیں ہیں ان تمام کے اندر اس حدیث کو محدثین نے بیان کیا، اور اس کی شرح میں بھی بہت ساری بہترین اور ضخیم کتابیں لکھی گئیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ شریعت اسلامیہ کے اصول میں سے، یعنی اصل ہے، جڑ ہے. اور اس حدیث کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو انشاءاللہ آج کے درس میں لگے گا کہ کیسے اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے کئی مسائل کا حل کیا، حل نکالا. تو ہماری گفتگو چل رہی ہے نیت کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نماز، صلاح، یہ عمل ہے کہ نہیں، لہذا اس کا بھی دار و مدار نیت پر ہوگا. یہاں نیت کی 2 قسمیں، بہت غور سے سنیے. نیت کی 2 قسمیں. پہلی قسم نیت کی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک عبادت دوسری عبادت سے الگ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ایک عبادت دوسری عبادت سے
الگ ہوتی ہے. مثال، ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اب اس کی وہ نماز کون سی ہے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے کیا جائے گا. اگر اس نے نیت یہ کی ہے، ارادہ یہ کیا ہے کہ یہ نماز فجر کی ہے تو فجر کی مانی جائے گی. اگر اس نے ارادہ کیا ہے ظہر کی ہے تو ظہر کی مانی جائے گی. اس نے ارادہ کیا ہے عصر کی ہے تو عصر کی مانی جائے گی. یعنی اس کے ارادے کے متعلق، اس کے ارادے کے حساب سے اس کے عمل کا تعین کیا جائے گا کہ وہ عمل کون سا ہے. تو نیت کی یہ پہلی قسم ہے، یعنی وہ نیت جس کے ذریعے سے عبادات میں تعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہو گئی. اور انسان جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کی ابتدا میں نیت کر لے. ارادہ اس کے دل میں ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے یہ اس کی جگہ دل ہے، محلھا القلب. ٹھیک ہے، دل. تو دل کے اندر ارادہ یہ ہونا چاہیے اگر کوئی انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرض، کہ وہ نماز کون سی ہے اس کا ارادہ اس کے دل میں موجود ہونا چاہیے. مثلا کوئی انسان یوں ہی کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کر، یوں ہی نماز کے ارادے سے، اس نے تعین نہیں کیا کہ یہ نماز کون سی وقت کی ہے، کیا یہ فرض ظہر ہے کہ عصر ہے کہ مغرب ہے، متعین نہیں کیا. تو ایسی صورت میں اس کی نماز بلا نیت شمار کی جائے گی کیونکہ اس نے متعین نہیں کیا. تو فرض نماز کے لیے منفرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی ابتدا میں نیت کر لے. اسی طریقے پر دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نماز کی مجموعی طور پہ تین قسمیں. نماز کی مجموعی طور پہ تین قسمیں. پہلی قسم ہے فرض. ٹھیک ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. تو پہلی قسم ہے فرض. دوسری قسم ہے نفل معین. کیا ہے؟ نفل معین. نفل کہتے ہیں وہ نماز جو فرض نہیں ہے، وہ نماز جو فرض نہیں ہے، اور اس میں سنت مؤکدہ داخل ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری قسم ہے نفل معین. نفل معین کون سی نمازیں ہیں؟ وہ نماز جس کو متعین کر دیا گیا کسی خاص چیز کے ساتھ. مثلا کہتے ہیں فجر کی سنتیں، تو وہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ معین ہیں، متعین ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے پر ظہر کی 4 سنتیں یا 2 سنتیں پہلے یا بعد، تو ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور وہ نفل معین کے زمرے میں آتی ہیں. دوسری قسم ہو گئی. نماز کی تیسری قسم ہے نفل مطلق، یعنی عام نفل. نہ وہ فرض ہے نہ وہ معین ہے بلکہ عام نفل ہے. مثلا کوئی انسان یوں ہی کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کر نماز کے ارادے سے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ اس کی کون سی نماز ہے؟ نفل مطلق ہے. اب آپ نے یہ سمجھ لیا. اب اس کے بعد دیکھیے، تو یہ جو فرض ہے، فرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعین والی نیت کرے. تعین کرے کہ یہ نماز کون سی ہے، فجر ہے کہ ظہر ہے کہ عصر ہے کہ مغرب ہے. اسی طریقے پر نماز کی دوسری قسم نفل معین. نفل معین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انسان متعین کرے کہ یہ جو نفل ہے یہ کون سی نفل ہے. کیا یہ سنت فجر کی ہے یا ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے. اچھا، کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر کے نکلتا ہے، وہ اس نے وضو بنایا، کپڑا پہنا، گھر سے نکلا، مسجد آیا، ظہر کا وقت ہے. گھر میں اس نے وضو جب بنا رہا تھا اس نے ارادہ کیا کہ مجھے ابھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، چنانچہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا رہا ہوں. نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے خاص طور سے ظہر کی نیت نہیں کی. تو ایسے انسان کی نیت کا کیا حکم ہے؟ ایسے انسان کی نماز کا کیا حکم؟
جواب یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہے، کیونکہ قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے نماز سے کچھ پہلے نیت کی ہے اور وہ نیت باقی ہے، منقطع نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں، سیدھا آپ نماز کے لیے نکلے، تو آپ کی وہ نیت باقی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ظہر کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وضو کیا ہے اور وضو سبب ہے، وضو سبب ہے. تو ایسی صورت میں اس انسان کی نماز درست ہوگی. نیت کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے نیت التقرب. پہلی قسم کیا تھی؟ تعین، نیت التعین، تعین کرنے کے لیے نیت کرنا، ارادہ کرنا، ارادے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی نماز ہے. نیت کی دوسری قسم ہے کہ وہ نیت نیت التقرب ہو، یعنی اس نیت کے اندر اخلاص ہو، یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے لیے آپ کا جو ارادہ ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کہ آپ وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ نیت کی دونوں قسمیں ہیں. اب ان دونوں قسموں پر بہت سارے مسائل ہیں، آئیے ان کو اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ انسان جب منفرد ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، نفل معین پڑھ رہا ہو یا نفل مطلق پڑھ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی ابتدا میں نیت کر لے. کیا مطلب ہوا؟ کسی انسان نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، لیکن اس نے کوئی نیت نہیں کی، کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے دل میں، ایسے ہی گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اٹھا، وضو اس کا پہلے سے باقی تھا، آیا مسجد میں اللہ اکبر کہہ کر اس نے نیت ہاتھ باندھ لیا. اب اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نیت نہیں کی، ارادہ ہی نہیں کیا میں نے، یوں ہی لاپرواہی میں اٹھا اور مسجد چلا آیا. اب وہ نیت کر رہا ہے تو اس کی وہ نیت بیکار اور مردود ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو شرط ہے، واجب ہے کہ نیت نماز کی ابتدا میں ہونی چاہیے، تاکہ اس نیت کی بنیاد پر آپ کی وہ نماز صحیح اور درست ہو. تو منفرد کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، نفل معین پڑھ رہا ہو یعنی سنت مؤکدہ وغیرہ، وطر وغیرہ بھی اس میں شامل، یا نفل مطلق ہو، ایسے ہی نفل پڑھ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی ابتدا میں نیت کر لے. ٹھیک ہے؟ تو فرض کے لیے وہ جب نیت کرے گا تو اس میں تعین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سی نماز ہے. نفل معین کے لیے بھی جب وہ نیت کرے گا تو اس میں بھی تعین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ نفل کون سی ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے کہ کون سی ہے، کہ اسی طریقے پر نماز وطر ہے کہ نماز ضحیٰ ہے یعنی اشراق کی نماز ہے. بہت ساری قسمیں ہیں. لیکن اگر کوئی انسان نفل مطلق پڑھ رہا ہے، ایسے ہی عام نفل، تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ نماز کی نیت کرے، کیونکہ وہ معین ہے ہی نہیں، متعین ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تعین کی نیت کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات، انسان جب کسی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں یہ بات شامل ہو کہ وہ مقتدی کی حیثیت سے نماز ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی انسان صف میں شامل ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر کے، اس نے نماز کی نیت کی ہے، اس نیت میں تعین بھی شامل ہے، اس نے تعین کر لیا کہ ظہر کی نماز، امام صاحب بھی ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نے مقتدی ہونے کی یعنی امام کے پیچھے امام کی اتباع میں نماز پڑھنے کا ارادہ دل میں پیدا نہیں کیا. گویا اس نے کیا ارادہ کیا کہ وہ منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز منفرد ہی ہوگی، مقتدی والی نماز، جماعت والی نماز نہیں ہوگی. تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں یہ شامل ہو کہ آپ مقتدی کی حیثیت سے نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن کوئی انسان اگر امام ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ جب ارادہ کرے نماز کا یعنی نیت کرے
یعنی نیت اور ارادہ دونوں ایک ہی چیز. النیہ ہی الارادہ، نیت ہی ارادہ ہے، یعنی پکا اور مضبوط ارادہ. تو کیا امام کے لیے شرط ہے کہ وہ جب نماز پڑھانے کی ابتدا کرے تو اس کے ارادے میں یہ واجبی طور پہ شامل ہو کہ وہ امام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بہتر ہے. جواب یہ ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن اگر اس کے ارادے میں امام ہونے کی نیت شامل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. دیکھیے 3 چیزیں ہوں. پہلی چیز، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر وہ فرض نماز ہے تو کون سی نماز ہے اس کا تعین ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے، دونوں نیتوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے پر اگر آپ نفل معین پڑھ رہے ہیں منفرد تب بھی ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی تعین اور اخلاص. اگر آپ عام نماز پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تعین کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز کی نیت ہونی چاہیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ پہلی چیز ہوگی. اگر آپ مقتدی ہیں تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ، یعنی فرض ہے تو تعین اور اخلاص دونوں، نفل معین ہے تب بھی تعین اور اخلاص دونوں. اور اگر آپ امام کے ساتھ مقتدی ہیں تو مقتدی ہونے کی نیت بھی ضروری ہے. لیکن تیسری جو صورت ہے کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امام ہونے کا ارادہ شامل کریں. اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا کر رہے تھے، تہجد کی نماز. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اٹھا، وضو بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا. تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے پکڑ کر کے پیچھے سے گھما کر کے اپنے دائیں جانب کر لیا. گویا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دائیں جانب تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب تھے. تو امام بائیں جانب ہوتا ہے. اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ابتدا کی تھی تو کیا آپ نے امام ہونے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. لیکن جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شامل ہو گئے تو وہ بن گئے مقتدی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گئے؟ امام بن گئے. تو گرچہ آپ نے نیت نہیں کی تھی پہلے امام بننے کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امامت کروائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امام ہونے کا ارادہ شامل کرے. کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہے. ایک اور دوسری آسان سی مثال لے لیتے ہیں. ایک انسان یوں ہی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ایک انسان آیا اور اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا. یا ایک بہت عمدہ مثال لیتے ہیں. ایک انسان ظہر کی نماز میں ملا، ملنے کے بعد اس کی 2 رکعت چھوٹ گئی. 2 رکعت اس نے امام کے ساتھ ادا کیا، امام نے سلام پھیر لیا، وہ انسان کھڑا ہو گیا 2 رکعت مزید ادا کرنے کے لیے. اب جیسے ہی وہ کھڑا ہوا ایک دوسرا انسان اس کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا مقتدی کی حیثیت سے. تو کیا اس انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ امام بن جائے؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ نماز کی ابتدا میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ امام ہونے کا ارادہ کریں. بیچ میں آپ نماز کے دوران بھی امام بن سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی. اور یہ روایت مشہور ہے، معروف ہے صحیحین کے اندر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی یہ روایت ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے، یہ جو تعین والی نماز نیت ہے، نیت کی میں نے 2 قسمیں بتائی. ایک وہ نیت جس کے ذریعے سے تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ تقرب. اس ارادے میں اللہ کا تقرب شامل ہونا چاہیے کہ وہ عمل آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. تعین ہوتا ہے میں 2 بہت بڑے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ دوران عبادت یا دوران نماز نیت کو تبدیل کرنے کا ہے. نیت کو
تبدیل کرنے کا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں. ابھی میں ایک ایک صورت کو بیان کروں گا اور ہر ایک صورت کی مثال بیان کروں گا. انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے مسئلہ واضح ہوتا جائے گا. ابھی آپ نے یہ جان لیا کہ نماز کی مجموعی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ایک فرض ہے، دوسری نفل معین ہے. ٹھیک ہے، نفل معین سے مراد وہ نماز جو خاص ہو، معین ہو، متعین ہو، جیسے سنت مؤکدہ ہے، وطر ہے، اور اسی طریقے پر چاشت کی اشراق کی نماز ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کی تیسری قسم نفل مطلق. ایسے ہی انسان نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، عام نفل جس کو آپ کہتے ہیں. یہ تینوں قسمیں ہیں. تو انسان بسا اوقات فرض سے نفل معین میں چلا جاتا ہے، کبھی نفل معین سے فرض میں چلا جاتا ہے، کبھی فرض سے نفل مطلق میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک صورت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی صورت ہے کہ انسان ایک فرض سے دوسرے فرض میں چلا جائے، یعنی اپنی نیت کو ایک فرض سے دوسرے فرض کے لیے منتقل کر دے اور تبدیل کر دے. تبدیل نیت. مثال، ایک انسان عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اس نے نیت اس کی عصر کی نماز کی تھی. ابھی اس نے سورۃ الفاتحہ شروع ہی کیا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ اس نے ظہر نہیں پڑھی ہے. اس انسان نے کیا کیا؟ اپنے نیت تبدیل کر لی. پہلے نیت کو ختم کر دیا عصر والی، اس کے بعد نئی نیت کر لی ظہر والی. نماز کی حالت میں کوئی انسان، کیونکہ ترتیب جو ہے نماز میں وہ شرط ہے، وہ انسان بیچارہ یہ جانتا تھا کہ ترتیب شرط ہے، لہذا اگر میں نے عصر شروع کر دی ہے تو یہ درست نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، میں ابھی بیان کروں گا. تو اس انسان نے عصر کی نماز شروع کی، اس کو یاد آیا کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے. اس نے کیا کیا؟ فوراً نیت تبدیل کر لی، عصر سے فوراً ظہر میں چلا گیا. تو کیا حکم ہے اس انسان کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے عصر کی نیت سے نماز شروع کی ہے بھول کر کے کہ آپ نے ظہر نہیں ادا کی تھی، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ نے نماز شروع کر دی ہے عصر کی نیت سے، اس نماز کو مکمل کیجئے، پورا کیجئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے تبدیل کر دیا، یہ جو پورا کرنے کا معاملہ ہے یہ پہلے تبدیل اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو، اور تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. میں نے مثال بیان کی اس انسان کے لیے جس نے جہالت میں ایسا کر لیا. ٹھیک ہے. تو کسی انسان نے اگر ایسا کر لیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی نہ ظہر ہوگی نہ عصر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے عصر کی نیت کی تھی اول الصلاح میں، نماز کی ایک دم ابتدا میں عصر کی نیت کی تھی، پھر اس کے بعد اس نے ظہر کی نیت کر لی. تو وہ جو عصر کی نیت ہے اس کو اس نے کاٹ دیا. تو جب عصر کی نیت اس نے ختم کر دی تو عصر کی نماز باطل نہیں ہو سکتی. اور فرض نماز کے لیے لازم اور ضروری تھا، واجب تھا کہ وہ نیت جو ہے نماز کی ابتدا میں ہو. یہاں ظہر کی نماز کی نیت کب ہو رہی ہے؟ دوران نماز، تو ظہر کی نماز بھی باطل ہو گئی. تو ایسی صورتحال میں نہ اس کی عصر ہوگی اور نہ ظہر ہوگی. اس انسان پر کیا واجب ہے؟ وہ اگر اس نے ایسا غلطی سے کر دیا ہے اور یہ مسئلہ معلوم ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز سے خارج ہو جائے اور نئے سرے سے، اگر اس کی ظہر باقی تھی تو وہ ظہر کی نیت کر کے ظہر ادا کرے، پھر عصر ادا کرے. یہ پہلی صورت ہوئی، فرض سے فرض میں نیت کو تبدیل کرنا. ٹھیک ہے. دوسری صورت، فرض سے نفل معین میں نیت کو تبدیل کرنا. نفل معین سے مراد سنت مؤکدہ وغیرہ وہ نمازیں جو متعین ہے، جو خاص ہیں، عام نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثال، کسی انسان نے فجر کی نماز شروع کی، اس نے ارادہ کیا کہ میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز شروع کی. شروع کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو فجر کی جو فرض نماز ہے 2 رکعت وہ تو میں نے پڑھ لی. تو اس نے کیا کیا؟ اپنی نیت کو تبدیل کر لیا اور اس نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی، چنانچہ اس نے کیا کیا؟ نیت کو تبدیل کر کے
فجر کی 2 سنتیں جو نفل معین ہیں، ہے نا، فجر کی 2 سنت فجر کے ساتھ معین ہے، متعین ہے، تو اب اس نے فجر کی فرض نماز کی پہلے نیت کی، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کو یاد آیا کہ میں نے فجر کی فرض جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھ لی ہے، اس نے فوراً اپنی نیت کو تبدیل کر لیا اور 2 رکعتیں جو پہلے پڑھنی تھی فجر کی 2 سنتیں اس نے اس کی نیت کر لی۔ تو اب یہاں پر کیا حکم ہے؟ یہاں پر جواب یہ ہے، غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، یہاں پر جواب یہ ہے کہ میں نے کیا بتایا؟ میں نے بتایا فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ نیت ابتدا میں ہونی چاہیے اور تعین کے ساتھ، اسی طریقے پر نفل معین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ابتدا میں ہو اور تعین کے ساتھ ہو۔ یہاں آپ دیکھیے اس انسان نے فرض نماز کی نیت کی، ٹھیک ہے، ابتدا میں، اس کے بعد اس نے نفل کی جانب اپنی نیت کو تبدیل کر لیا، نفل معین، سنت مؤکدہ، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی نیت اس نے کر لی، گویا اس نے فرض کی جو نیت کی تھی اس کو اس نے باطل قرار دیا، تو اس کی وہ جو فرض ہے وہ باطل ہو گئی۔ اور نفل معین کی نیت وہ کب کر رہا ہے؟ نماز کے درمیان میں کر رہا ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ نفل معین کے لیے تعین کے ساتھ نیت کب ہونی چاہیے؟ نماز کی ابتدا میں ہونی چاہیے، نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے یا اس کے ٹھیک ساتھ ساتھ، اس کے بعد نہیں۔ تو یہاں وہ دوران نماز نیت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ جو سنت مؤکدہ ہے جس کو ہم نفل معین کہہ رہے ہیں وہ بھی باطل ہو گئی، تو دونوں نمازیں باطل ہو گئی۔ لیکن کیا وہ انسان ایسی صورت میں نماز سے خارج ہو جائے گا اور نئے سرے سے، چونکہ اس نے فجر پڑھ لی تھی اور سنت باقی تھی، تو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی نیت وہ دوبارہ کر کے نئے سرے سے وہ ادا کرے گا، یا اسی نماز پر باقی رہے گا؟ کیونکہ اس کی نماز جو فجر کی سنتوں والی جو نماز ہے جس کی اس نے نیت کی وہ تو باطل ہو چکی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کس بات پر، کہ کیا وہ خارج ہوگا نماز سے کہ نہیں۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راجح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سنت مؤکدہ والی جو نیت ہے وہ تو باطل ہو چکی ہے، چنانچہ اس پر واجب ہے کہ وہ بعد میں، ابھی اس نماز پر کیا کرے گا وہ اس کا حکم بتاؤں گا، یہ جو سنت مؤکدہ والی نیت جو کی تھی وہ جو باطل ہو چکی تھی وہ اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو جس حالت میں وہ ہے، حالت نماز میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ جو نماز ہے جس میں وہ فرض سے نفل معین میں منتقل ہوا تھا، اپنی نیت کو اس نے تبدیل کی تھی، وہ نماز اس کی نفل مطلق بن جائے گی، عام نفل بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کیا کہا، نفل مطلق یعنی عام نفل کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ انسان نماز کی نیت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے فرض کی نیت کی ہے تو اس کی اس نیت میں نماز کی نیت شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے۔ اور اسی طریقے پر نفل معین کی اگر اس نے نیت کی کر لی ہے اس کو کاٹنے کے بعد، تب بھی اس نیت میں نماز کی نیت شامل ہے۔ تو بہرحال مطلق نماز کی نیت اس کے اندر شامل ہے، موجود ہے۔ لہذا جن نمازوں میں تعین کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی فرض میں اور سنت مؤکدہ میں، وہ باطل ہو گئی، لیکن جن میں صرف نماز کی نیت کی شرط ہے، صرف انسان یہ ارادہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ تو یہاں موجود ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اس کی نماز منتقل ہو جائے گی کس کی جانب؟ نفل مطلق کی جانب، اس کی وہ نماز نفل بن جائے گی، عام نفل بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ تو یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہوئی، پہلی صورت ہم نے کیا بیان کی، فرض سے فرض میں چلا گیا، دوسری صورت فرض سے نفل معین میں چلا گیا، تیسری صورت فرض سے نفل مطلق میں جا رہا ہے، فرض سے نفل مطلق میں جا رہا ہے، یعنی عام نفل بنا رہا ہے اپنی نماز کو، نیت تبدیل کر لے رہا ہے۔ مثال، ایک انسان ہے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر کے فجر کی نماز کی نیت کی، اور یعنی جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو جو مسجد والی جماعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو وہ انسان اکیلے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز شروع کی، اور اس کی نیت فجر کی 2 فرض جو 2 رکعتیں ہیں اس کی ہے۔ اس نے ابھی نماز شروع ہی کیا ہے
کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سائڈ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جماعت بنا لی ہے فجر کی 2 فرض ادا کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی اس فرض نماز کے اندر جو فرض والی نیت ہے اس کو تبدیل کر لے اور نفل مطلق بنا لے، یعنی عام نفل بنا لے. اور جب وہ عام نفل بن جائے گی تو ایسی صورت میں عام نفل میں بغیر کسی شرعی عذر کے اس نماز سے، یعنی عام نفل کو توڑنا، اس سے نکلنا جائز. اگر آپ فرض نماز میں ہیں، شروع کر لیا ہے آپ نے نماز، اور کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو آپ نماز نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن نفل مطلق جو ہے، جو عام نفل ہے، اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی نماز توڑ سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے. مثلا کوئی انسان ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نفل، اس کا فون بج گیا، وہ چاہے تو نماز توڑ کر کے فون اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو ایسی صورت میں وہ انسان فجر کی 2 رکعتیں فرض پڑھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ بغل میں ایک جماعت ثانیہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نماز کی نیت کو تبدیل کرے، کیونکہ اگر فرض کی نیت میں باقی رہے گا تو توڑنا جائز نہیں ہے. لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نیت منتقل کرے اور عام نفل کی نیت کر لے، ٹھیک ہے. تو اس کی نماز درست ہے، پھر وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور اس کے بعد وہ جماعت ثانیہ میں شامل ہو جائے. یہ جو صورت ہے، یعنی فرض سے عام نفل میں جانے والی، نیت کو منتقل کرنے والی، اس کے 2 شرائط. پہلی شرط، کوئی شرعی مصلحت موجود ہو، کوئی شرعی مصلحت موجود ہو. ابھی جو میں نے صورت بیان کی اس کے اندر شرعی مصلحت کیا ہے؟ جماعت کے ثواب کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے. تو اگر شرعی مصلحت موجود ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے جائز. اور دوسری شرط کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے، یعنی وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ اگر توڑ کر کے، یعنی نفل مطلق میں جانے کے بعد، پھر اس کے بعد وہ نئے سرے سے اس فرض کو دوبارہ ادا کر سکتا ہے، ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے، تو اس کے لیے وہ جائز، ٹھیک ہے. مثلا کسی انسان نے سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، تو اگر وہ ایسا کرے گا، مثلا کوئی انسان فجر کی 2 فرض ہے، اس کی ایک دم آخری رکعت میں، اگر وہ توڑ کر کے اپنی نیت کو منتقل کر لے عام نفل میں اور پھر اس کے بعد نماز توڑ لے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز وقت سے خارج ہو جائے گی، ہے نا. تو اس لیے 2 شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی مصلحت موجود ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقت باقی ہو. یہ 3 شکلیں ہو گئی. چوتھی شکل، پہلی شکل کیا تھی؟ فرض سے فرض. دوسری شکل تھی فرض سے نفل معین. تیسری شکل تھی فرض سے نفل مطلق، ٹھیک. چوتھی شکل ہے، ابھی تینوں شکلوں میں فرض سے انسان نیت کو منتقل کر رہا تھا. چوتھی شکل میں چاہے وہ نفل معین پڑھ رہا ہو یا نفل مطلق پڑھ رہا ہو، یعنی کوئی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی انسان ایسے ہی نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر لے اور فرض نماز کی نیت کر لے؟ اس کی مثال، کوئی انسان فجر کے وقت میں اٹھا، آنکھ کھلی اس کی، وضو بنایا، اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے اس نے فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اس کو ادا کرنے کا ارادہ کیا. اللہ اکبر کہہ کر کے اس نے نیت باندھی، ہاتھ باندھی. ابھی وہ نماز شروع ہی کیا تھا اس نے کہ اس کی نظر گھڑی پر پڑ گئی، چاہے اس کے ہاتھ میں گھڑی ہو یا کہیں پہ سجدے کی جگہ پہ کہیں رکھی ہو گھڑی. اس کی نظر گھڑی پہ پڑ گئی اور اس نے دیکھا کہ سورج نکلنے میں، یعنی فجر کے وقت کے ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی. گویا اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو فرض ختم ہو جائے گا، وقت اس کا فرض قضا ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس نے کیا کیا؟ اپنی نیت کو اس نفل معین سے، سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا نا، سنت مؤکدہ یعنی نفل معین،
نفل معین سے اس نے نیت تبدیل کر لی اور چلا گیا فرض میں، فجر کی 2 رکعتیں فرض میں، تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نفل معین میں تھا، اس نے نفل معین کی نیت کاٹ دی، پھر اس نے فرض کی نیت کی. فرض کی نیت کب کی؟ نفل معین کی نیت کاٹنے کی وجہ سے نفل معین جو سنت راتب وہ ادا کر رہا تھا، سنت راتبہ یعنی سنت مؤکدہ جو فجر کی ادا کر رہا تھا، وہ ختم ہو گئی، باطل ہو گئی. اب اس نے نئے سرے سے نیت فرض کی ہے، اور وہ بھی درمیان نماز. تو درمیان نماز نیت منعقد نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کی فرض بھی باطل ہو گئی. تو ایسی صورتحال میں دونوں نمازیں باطل ہو جائیں گی، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. گویا ان 4 صورتوں میں صرف ایک صورت میں اجازت دی گئی ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ فرض سے اگر کوئی انسان عام نفل میں منتقل ہونا چاہے، اور وہ بھی 2 شرط کے ساتھ کہ شرعی مصلحت موجود ہو اور وقت باقی ہو. ٹھیک ہے، مثال میں نے بیان کی، کوئی انسان فرض پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ امام ختم ہو چکی ہے، جماعت امام والی مسجد والی ختم ہو چکی ہے، وہ آیا مسجد میں، اپنے سے نماز شروع کیا اس نے، اور نماز کے دوران محسوس ہوا کہ بغل میں کوئی انسان، کچھ لوگ آ کر کے جماعت ثانیہ بنا رہے ہیں، دوسری جماعت بنا رہے ہیں. تو جماعت ثانیہ یعنی جماعت کا اجر حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اجازت ہے، جائز ہے کہ وہ اپنے فرض والی نیت کو منتقل کر کے عام نفل بنا لے. اور جب وہ عام نفل بنا لے گا تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، وہ توڑ لے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے تاکہ جماعت کا اجر اس کو حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، تو صرف اس صورت میں اجازت ہے. اچھا، ابھی تو ہماری گفتگو چل رہی تھی فرض سے نفل میں جانا، چاہے معین ہو یا مطلق ہو، یا اسی طریقے پر نفل معین سے یا نفل مطلق سے فرض میں جانا. ٹھیک ہے، اب ایک نفل سے دوسرے نفل میں جانے کا کیا حکم؟ مثلا کوئی انسان نفل معین سے دوسرے نفل معین میں جانا چاہے. مثال، کوئی انسان عشاء کی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، 2 رکعت، عشاء کی 4 فرض کے بعد 2 سنت مؤکدہ. اس نے کیا کیا؟ اس کو یاد آیا کہ میں نے تو 2 رکعت پڑھ لی ہے، عشاء کی سنت مؤکدہ میں نے پڑھ لی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی نیت کو دوران نماز تبدیل کیا اور وطر کی نیت کر لی. وطر بھی نفل معین ہے. ٹھیک ہے، وطر بھی نفل معین ہے. تو کیا یہ کرنا، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا، یعنی نفل معین سے نفل معین میں چلا گیا، عشاء کی سنت مؤکدہ سے عشاء کی وطر میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے نماز سے نکل جائے، بلکہ اس کی وہ نماز جو ہے نہ سنت مؤکدہ عشاء کی باقی رہے گی نہ وطر قرار پائے گی، لیکن وہ منتقل ہو جائے گی عام نفل میں. کیوں؟ کیونکہ مطلق عام طور پہ نماز کی نیت تو شامل ہے نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعین نہیں ہوا، دونوں تعین ختم ہو گیا، باطل ہو گیا. سنت مؤکدہ والا تعین اس نے خود باطل کیا کہ اس کو باطل کر کے وطر کی نیت اس نے جدید نئے سرے سے کی، اور جب اس نے نئے سرے سے کی تو اس کی وہ جو نیت ہے وہ بیکار ہوئی، کیونکہ اول نماز میں نہیں کیا ہے، اس نے دوران نماز میں کیا ہے. تو نہ یہ نفل معین ہوگی نہ وہ نفل معین ہوگی، لیکن وہ نماز منتقل ہو جائے گی عام نفل میں. کیوں؟ کیونکہ عام نفل کے لیے صرف نماز کی نیت ہونی ضروری ہے اور وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، نفل کی ایک صورت. نفل کی دوسری صورت، پہلی صورت کیا ابھی میں نے بیان کی، نفل معین سے نفل معین. دوسری صورت نفل مطلق سے نفل معین. یعنی کوئی انسان عام نماز پڑھ رہا ہے، ایسے ہی نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکل کر کے وہ اپنی نیت کو تبدیل کر لے اور کوئی نفل معین ادا کرے. مثال، کوئی انسان، کسی انسان نے ایسے ہی، یعنی فجر کی نماز ختم ہو گئی، سورج نکل گیا، سورج ایک نیزہ بلند ہو گیا، تقریباً 15 ہوا، اس نے ایسے ہی نفل پڑھنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے جائز ہے نماز پڑھنا؟ جائز. وہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھا، اور اس کی نیت کیا ہے؟ ایسے ہی نفل مطلق پڑھنے کی، عام نفل پڑھنے کی. تو جیسے ہی اس نے نماز شروع کی
اس کو یاد آیا کہ ابھی تو ضحیٰ کا وقت ہے، نماز ضحیٰ کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے. تو اس نے کیا کیا، اس عام نفل والی نیت کو تبدیل کر لیا نفل معین میں، کیونکہ چاشت کی جو نماز ہے وہ معین ہے، متعین ہے نا، اس کا وقت بھی متعین ہے، وہ عام نہیں ہے. تو اس نے اپنی نیت اس عام نماز سے چاشت کی نماز کے لیے منتقل کر لی. تو ایسی صورت میں کیا حکم؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاں اس نیت کے تبدیل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ نفل مطلق میں تھا، پھر اس نے نفل معین کا ارادہ کیا، تو نفل معین کے لیے شرط یہ تھی کہ نماز کی ابتدا میں کرتا، لیکن دوران نماز کیا تو نفل معین باطل ہو گئی. لیکن اس کی وہ نماز نفل مطلق باقی رہے گی، کیونکہ نفل مطلق کے لیے صرف نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور صرف نماز کی نیت موجود ہے. گرچہ تعین والی جو نیت ہے وہ باطل ہو گئی، لیکن صرف نماز کی نیت اس کی باقی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جتنی مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یا محسوس ہوگا کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں، چاہے جہالت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، انسان عصر کے لیے کھڑا ہوا، اس کو یاد آیا جہاں ظہر نہیں پڑی ہے، اس نے کیا کیا، نیت تبدیل کر لی. بسا اوقات بعض لوگوں سے وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ تمہاری ظہر ہو گئی. کیسے ظہر ہو گئی؟ نیت کا بہت بڑا دخل ہے نماز میں. تو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اللہ نے سہولت میسر کی ہے، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور صورتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. یاد رکھنے کی بہت آسان صورت ہے. 2 حصے ہیں، ایک فرض کے متعلق، ایک صرف نفل کے متعلق. تو فرض کے جو متعلق ہے اس میں 4 شکلیں ہیں. فرض سے فرض میں جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چلا گیا تو چونکہ صرف نماز کی نیت موجود ہے تو اس کی نماز عام نفل بن جائے گی. پھر فرض سے نفل معین میں جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر فرض سے نماز مطلق میں جانا، عام نفل میں جانا، تو یہ جائز ہے 2 شرط کے ساتھ، مصلحت شرعی موجود ہو اور وقت باقی ہو. اور تیسری صورت کہ کوئی انسان چاہے کوئی بھی نفل پڑھ رہا ہو، چاہے نفل معین ہو یا مطلق ہو، اس سے وہ فرض میں جانا چاہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز منتقل ہو جائے گی عام نفل میں. تو یہ فرض کے متعلق 4 شکلیں ہو گئی، ٹھیک ہے. نفل کے متعلق 2 ہی شکلیں بن سکتی ہیں، کیونکہ 2 ہی قسم کی نفل ہے. ایک کوئی نفل معین سے نفل معین میں جانا چاہے، اور کوئی نفل معین سے نفل مطلق سے نفل معین میں جانا چاہے، ٹھیک ہے، نفل مطلق سے نفل معین میں جانا چاہے. تو اگر کوئی نفل معین سے نفل معین میں جاتا ہے، ایک سنت مؤکدہ سے دوسری سنت مؤکدہ میں جاتا ہے، مثلا کوئی عشاء کی سنت مؤکدہ سے وطر میں جاتا ہے، وطر کا حکم صحیح حکم جو ہے وہ سنت مؤکدہ کا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دونوں باطل ہو جائیں گی، لیکن اس کی نماز منتقل ہو جائے گی عام نفل میں. اور کوئی نفل مطلق سے عام نفل سے نفل معین میں جانا چاہے، مثلا کوئی ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نیت منتقل کر لی چاشت کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ جو نماز ہے وہ چاشت والی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ معین ہے. اس کے لیے نماز ابتدائی نماز میں نیت کی شرط لگائی گئی تو وہ باطل ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز مطلق نفل مطلق میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ پوری تفصیل فقہا نے بیان کی ہے، اور استاد محترم فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے ان صورتوں کو بیان کیا. ایک اور صورت بچتی ہے. ابھی بھائی نے جو بات کہی تھی، میں نے جیسے ہی پوچھا تو بھائی نے کہا نفل معین سے نفل مطلق میں جانا. نفل معین سے نفل معین میں ہم چلے گئے، پھر نفل مطلق سے نفل معین میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اب نفل معین سے نفل مطلق میں جانا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی نے فجر کی 2 سنتوں کو ادا کرنے کا ارادہ کیا اور نماز شروع کی،
تو فجر کی 2 سنتیں یہ نفل معین ہے. اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی ہیں، تو کچھ بچا اس کے پاس، نماز پڑھنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اب اس نے وہ نفل معین پڑھ رہا تھا، نیت کو اس نے تبدیل کر لیا نفل مطلق کی جانب. ایسے ہی عام نفل کے لیے نیت تبدیل کر لی اس نے. تو ایسی صورت میں ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس کی وہ جو نماز ہے وہ نفل مطلق میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ نفل مطلق کے لیے شرط ہے کہ نماز کی نیت موجود ہو اور وہ موجود. ٹھیک. تو اس طریقے سے تبدیل نیت کی یہ تمام شکلیں ہیں، اور اس میں یہی احکام ہے. بہتر یہ تھا کہ آپ لوگ لکھ لیتے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یا کسی انسان کا قوت حافظہ اچھا ہے تو وہ اپنے ذہن میں بات کو بیٹھا سکتا ہے تو بیٹھا لے. ایک دوسرا مسئلہ ہے تشریک نیت کا. ایک نیت میں 2 عبادات کو شامل کر لینا، اور اس کی 3 صورتیں. دیکھیے، پہلی صورت یہ ہے کہ انسان فرض پڑھ رہا ہے اور اس فرض کے ساتھ کسی دوسرے فرض کی نیت بھی شامل کر لے، یا کسی دوسرے نفل کی بھی نیت شامل کر لے. مثال، کوئی انسان نماز میں داخل ہوا اور اس نے فجر کی 2 سنت مؤکدہ کی بھی نیت کر لی اور فجر کے 2 فرض کی بھی نیت کر لی ایک ساتھ. تو یہ کون سی صورت ہے؟ فرض کے ساتھ کسی دوسرے عبادت، کسی دوسرے نماز کی کسی دوسری قسم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے نیت میں، فرض کے ساتھ. تو اگر فرض کے ساتھ کسی اور عبادت کو، کسی اور قسم کو، نماز کی کسی اور قسم کو شامل کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ نیت صرف فرض کی ہوگی اور وہ جو نفل ہے وہ باطل ہو جائے گی، اور ایسا کرنا جائز نہیں. اگر کسی نے کر لیا تو اس کی وہ جو نیت ہے وہ صرف فرض کے لیے قرار پائے گی، نفل کے لیے اس کی نماز، اس کی نیت باطل ہو جائے گی. لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مثلا کسی انسان نے اگر نیت کی کہ یہ جو میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ سنت مؤکدہ بھی ہے اور فرض کی فجر کی 2 فرض بھی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں. لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا اور نماز شروع کر دی تو اس کی جو نیت ہے وہ آٹومیٹک فرض کی ہو جائے گی اور نفل والی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان 2 نفل نمازوں کی ایک ساتھ نیت کرے اور دونوں نفل نماز الگ الگ مقصود ہو، الگ الگ دونوں کو ادا کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو. مثال، کوئی انسان فجر میں اٹھا، صرف فرض پڑھا، سنت پڑھنا بھول گیا، سورج نکل گیا، ایک نیزہ بلند ہو گیا، 20 منٹ کا عرصہ گزر گیا. اب کون سی نماز ہے کا وقت ہے؟ چاشت کی نماز. اس وقت کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی نیت کرے، اس نیت میں فجر کی 2 سنتوں کو بھی شامل کرے اور چاشت کی 2 رکعت نمازوں کو بھی شامل کرے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فجر کی 2 سنتوں کو الگ سے ادا کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے اور اسی لیے اس کو فجر کے ساتھ خاص کیا، اور چاشت کی نماز کو الگ سے ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور اسی لیے اس کو چاشت کے وقت کے ساتھ خاص کیا. تو اگر 2 نمازیں الگ الگ مقصود ہوں تو دونوں کو ایک ساتھ ایک نیت میں جمع نہیں کر سکتے. یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ 2 نمازیں ہیں، چاہے وہ نفل ہو دونوں یا ایک نفل ہو اور ایک فرض ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں کو الگ الگ ادا کرنا مقصود نہ ہو. مثلا ایک فجر کی 2 سنتیں ہیں اور ایک ہے تحیۃ المسجد، پڑھے، یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہو کر کے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتا ہے تو کیا ہم اس انسان کے تعلق سے یہ کہیں گے کہ اس نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی؟ جواب یہ ہے کہ کہیں گے.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ ایک انسان داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، تو کیا اس انسان نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی؟ جی ہاں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تحیت المسجد کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے انسان 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو ایسی صورت میں کوئی انسان اگر داخل ہو اور وہ فجر کی 2 سنتوں کی بھی نیت کرے اور اس نیت میں تحیت المسجد کو بھی شامل کر لے تو اس کو دونوں نمازوں کا ثواب ملے گا اور دونوں نمازیں اس کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ داخل ہوئے مسجد میں، فجر کی 2 سنتیں ہیں، آپ نے جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ارادہ یہ کیا نیت میں کہ میری یہ سنت فجر کی ہے اور تحیت المسجد بھی ہے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نماز کو ادا کرنے سے دونوں نمازیں ہو جا رہی ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کو ادا کرنے سے تحیت المسجد اپنے آپ حاصل ہو رہا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان، یعنی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی 2 سنتوں کا ارادہ کیا تو ایسی صورت میں اور ساتھ ساتھ فجر کی یعنی تحیت المسجد کو بھی شامل کر لیا نیت میں، تو دونوں ادا ہو گئی۔ اسی طریقے پر بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نے صرف، بلکہ بعض کیا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، کہ آپ نے اگر صرف تحیت المسجد کی نیت کی ہے اور فجر کی 2 سنتوں کی نیت نہیں کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا آپ کی اس نماز میں فجر کی 2 سنتیں شامل ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ جی، نیت صرف تحیت المسجد کی ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو بعض علماء اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑی عبادت کی نیت کر لی تو چھوٹی عبادت اس کے اندر شامل ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ شامل کرنے میں مقصود حاصل ہو جائے۔ تو فجر کی 2 سنتیں یہ بڑی ہے، تحیت المسجد یہ چھوٹی ہے، آپ نے اس کا ارادہ کیا، یہ آٹومیٹک اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھنی، آپ نے پڑھ لی۔ اب چاہے وہ سنت کی شکل میں ہو یا مستقل تحیت المسجد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو فجر کی 2 سنتوں کا بھی ثواب ملا اور تحیت المسجد کا بھی ثواب ملا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر کوئی انسان داخل ہوا، امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں، وہ نماز میں شامل ہو گیا، تو اس نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی کہ نہیں کی؟ کی۔ کہاں بیٹھا وہ؟ سیدھا نماز میں شامل ہو گیا، تو اس کو جی، تو یہ نیت کے چند مسائل ہیں، تعین والی نیت کے چند مسائل ہیں۔ تو اس میں 2 بڑے بڑے مسائل تھے، ایک تو یہ کہ نیت کو تبدیل کرنا، اور ایک کہ نیت میں 2 قسم کی عبادات کی 2 قسموں کو شامل کرنا، ایک ہی عبادت کی 2 قسموں کو شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے نیت التقرب، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی 2-3 مسائل ہیں، اور یہ بہت بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے سے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کر کے میں اس موضوع کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، میں نے کہا تھا اس حدیث کو یاد رکھیے گا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ ابھی جو اس سے پہلے جتنے مسائل میں نے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام اسی دوسرے حصے سے مستنبط ہیں کہ انسان جو ارادہ کرے گا وہی اس کے لیے ہوگا۔ اس نے فرض کا ارادہ کیا، فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ تمام مسائل اخذ کیے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہاں نیت التعین بھی مراد ہے، جس نماز کی نیت آپ کریں گے وہ آپ کے لیے وہی نماز مانی جائے گی،
اور یہاں نیت التقرب بھی مراد ہے کہ اگر آپ کی وہ نماز اللہ کے لیے ہے تو ثواب ملے گا، اور غیر اللہ کے لیے ہے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی چند شکلیں ہیں، یہ چند مسائل آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ نماز کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت کب کی جائے؟ نماز سے ٹھیک پہلے، نماز سے ٹھیک پہلے. ٹھیک ہے. لیکن نیت التقرب یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کو انجام دینے میں کبھی کبھی ریا داخل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دکھاوا داخل ہو جاتا ہے. اور دکھاوا جو ہے یہ 3 اسٹیجز میں داخل ہوتا ہے. کبھی کبھی ابتدائے نماز میں داخل ہوتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ، کبھی کبھی درمیان میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ سلام پھیر رہے ہوتے ہیں اور ریا موجود ہوتا ہے. تو ان تینوں حالتوں کا کیا حکم ہے؟ غور سے سنیے. اگر آپ نے نماز شروع کی نیت کر کے، ارادہ کر کے، اور آپ کی اس نیت میں یہ شامل ہے کہ میں یہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور دکھانے کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل. کیوں؟ کیونکہ اول نماز میں نیت خالص نہیں ہوئی. جب بنیاد صحیح نہیں ہوئی تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا اور نیت آپ کی یہ تھی کہ میرے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ میری قرأت سنیں اور خوش ہو جائیں، تعریف کریں، اچھا سمجھیں. آپ کی وہ نماز باطل ہے. نیت توڑیے، فوراً اخلاص کے ساتھ توبہ کیجیے، اخلاص کے ساتھ دوبارہ نماز کو شروع کیجیے. دوسری صورت، دوران نماز ریا داخل ہو گیا. آپ نے نماز شروع کی انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. نماز آپ ابھی ادا ہی کر رہے ہیں کہ کسی انسان کے آنے کا احساس آپ کو ہوا یا چند لوگوں کے آنے کا احساس ہوا، تو آپ کی نیت میں فوراً دکھاوا شامل ہو گیا کہ ذرا نماز کو تھوڑا اور اچھے سے بہترین انداز میں پڑھوں تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے اچھا سمجھیں. تو یہ جو درمیان نماز ریا داخل ہوا ہے، اگر آپ نے نماز کے اختتام سے پہلے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے، اس کو ختم کر دیا، توبہ کر لیا اور پھر سے اللہ کی اخلاص والی نیت پیدا کر لی، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز درست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے. تو آپ نے گناہ کیا، ریا شامل کیا، پھر توبہ کر لیا، تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے اور آپ کی نماز درست ہے. لیکن اگر اسی صورتحال میں، اسی شکل میں، یعنی اسی حالت میں ریا دوران نماز داخل ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں آپ کی نماز جاری رہی، اسی حالت میں آپ نے سلام پھیرا، نماز ختم کیا، تو ایسی صورت میں آپ کی وہ نماز بھی باطل ہے. ٹھیک ہے. آپ کی وہ نماز بھی باطل ہے، کیونکہ آپ نے اپنی نیت کو گندا کر لیا اور اسی گندگی پر پوری نماز چلی ہے اور توبہ نہیں کیا، لہذا وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر اخلاص موجود نہیں، اخلاص ختم ہو چکا ہے. تو یہ 3 صورتیں، اگر نماز کی ابتدا میں نیت کے ساتھ ساتھ ریا شامل ہوا ہے، دکھاوا شامل ہوا ہے، تو نماز ہی باطل ہے، دوبارہ شروع کیجیے. اور اگر نماز شروع کرنے کے بعد ریا داخل ہوا ہے تو توبہ کیجیے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں نماز چلتی رہی، یا ٹھیک سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کی نماز اگر ریا پر، دکھاوے پر ختم ہوتی ہے، اخلاص پہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو وہ نماز باطل ہے، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. نیت کے تعلق سے ایک اخیر مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا نیت دل کے ارادے کا نام.
علماء لکھتے ہیں کہ النیہ محلھا القلب، نیت کی جگہ قلب ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیت آپ نے دل میں ارادہ جو کیا ہے، زبان سے اس کو دہرائیے تاکیدی طور پہ، زبان سے اس کو دہرائیے تاکیدی طور پہ، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کیجیے. زبان سے نیت نہیں ہو رہی ہے، وہ تاکید ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے ایسا کہا ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بہتر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرنا واجب ہے. بعض شافعیہ اور بہت سارے حنفی مذہب والے بہت سارے لوگ اور شافعی مذہب والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، کسی نے بھی واجب نہیں کہا. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، جنہوں نے مستحب بھی کہا ہے، مستحب یعنی المستحب عند اللہ، یعنی وہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. تو اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو اللہ کی جانب سے اس کی پسندیدگی کی سند تو آنی چاہیے، اور وہ سند کتاب و سنت میں ملے گی. کتاب و سنت میں کوئی سند موجود نہیں. یہی وجہ ہے بہت سارے حنفی علماء نے اس کا رد کیا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جنہوں نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے الاتباع. دیکھیے اپنی اس کتاب میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لم يقل احد من الائمه الاربعه لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنیہ، کہ زبان سے نیت کرنا شرط ہے، یہ بات ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں کی. اور یہ حنفی عالم ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے نیت کرنا شرط ہے، یہ بات ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں کی ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی، یعنی بعض شافعیہ استحباب والا قول ذکر کرتے ہیں، تو امام حافظ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایسا نہیں کہا. وَإِنَّمَا النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِهِمْ، کہتے ہیں کہ نیت کی جگہ دل ہے، ان تمام ائمہ اور علماء کے اتفاق کے ساتھ. انہوں نے گویا اتفاق نقل کیا ہے تمام علماء کا، ائمہ اربعہ کا بالخصوص، کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. اور بہت بڑے حنفی عالم ہیں، ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں جن کا نام ہے الکمال ابن الحمام. انہوں نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا. زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، اور ان کی بات 100% صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی چیز کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ عبادت کو عبادت بنانے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے. چنانچہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو یا تو اس کا ذکر قرآن میں کیا ہوگا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا نماز کے تعلق سے نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ تابعین کا عمل ہے، نہ تبع تابعین کا عمل ہے، بلکہ ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل نہیں، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح شرعی طریقے پر، نبوی طریقے پر نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے احکام و مسائل بہترین انداز میں، اچھے انداز میں سیکھنے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.